قلوب میں ایسی برکت رکھی. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت دولت باطنی اور تعلق مع اللہ کی دولت تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، پھر اہل اللہ کی صحبت کیا ان کے اختیار میں تو نہیں ہے؟ کیسے مل جاتی ہے تعلق مع اللہ کی دولت؟ تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ قدوہ نے فرمایا کہ اہل اللہ والوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ جس پر ان کی عنایت اور جس پر ان کی مہربانی اور ان کی شفقتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل ضرور ہی فرما دیتا ہے. تو میرے دوستو، بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے صدق و طلب ہو اور پیاس ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ روئے زمین پر سب سے پہلے میں نے 18 سال کی عمر میں ایک ملفوظ ایک ولی اور بزرگ کامل کا میں نے پڑھا تھا، جس نے لکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو حق تعالیٰ اس وقت کے روئے زمین کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس ولی کے پاس اس کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے فیضان صحبت سے وہ تعلق مع اللہ کی عظیم دولت سے فائز ہو جاتا ہے. آج اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو آج دنیا میں اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ملتا، لیکن حق تعالیٰ کی عادت اللہ یہی ہے اور سنت اللہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے انتقال کے بعد ان کی فیضان صحبت سے بہت سے اولیاء ان کے جانشین پیدا کرتے ہیں، جنہوں نے ان کی جوتیاں اٹھائی، ان کی دعائیں حاصل کی، وہ کیسے کیسے حالات خراب ہوں. لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو لوگ سلوک میں ہیں اور اہل اللہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں اور ذکر اللہ کا اہتمام رکھتے ہیں، چاہے درمیان سلوک میں ان سے گناہ بھی ہو جائے، بدنگاہیاں بھی ہو جائیں، غیبت بھی ہو جائے، معمولات بھی چھوٹ جائیں، پھر وہ توبہ کر کے سنبھلتے رہتے ہیں. جیسا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. تو اس طریقے سے اللہ کا سلوک جو لوگ طے کرتے رہتے ہیں، استغفار و توبہ سے اللہ کے رشتے کو جوڑتے رہتے ہیں. بقول خواجہ صاحب کے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ کاٹ کر کہیں بھی ٹھکانا نہیں ہے، کوئی جائے پناہ بھی تو نہیں ہے. لہذا ہم چاہے کتنے ہی گناہوں میں سے مغلوب ہوں، چاہے ہم کتنے ہی عیب سے پر ہوں، لیکن ہمارا اللہ کریم ہے. اور کریم کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ عیبدار بندے کی عیبدار بندیت کو بھی ازراہ کرم خریدنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ اس کی دلیل میں علامہ آلوسی سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نفوس کو خریدا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں مفسر عظیم کہ اللہ نے ان کے ارواح کو، قلوب کا ذکر نہیں فرمایا کہ ہم اللہ ایمان والوں کے دلوں کو خریدتے ہیں یا ان کی روحوں کو خریدتے ہیں، بلکہ جسم کے اندر سب سے عیبدار چیز نفس ہے، امارہ بالسوء کثیر الخطا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا فرمایا، ارواح اور قلوب سے صرف نظر فرما کر عیبدار چیز کو خریدنے کے لیے کیوں اظہار فرمایا؟ تو فرماتے ہیں چونکہ اللہ کریم ہے، اور کریم جب کسی بازار سے گزرتا ہے تو وہی سودا خریدتا ہے جس کا کوئی خریدار نہ ہو، جس کا بیچنے والا مایوسی میں مبتلا ہو. وہ سمجھتا ہو کہ ہمارے خراب سودے کو، اس کھوٹے سودے کو کوئی خریدار کوئی نہیں مل سکتا، تو اللہ وہ کریم وہی خریدتا ہے. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ کریم ہے، اس لیے اپنے کرم کی وجہ سے باوجود اس کے کہ ہمارے نفس کے تمام عیوب، تمام اعمال مستقبلہ سیئہ سے واقف ہوتے ہوئے، اللہ کو مستقبل کا علم ہوتے ہوئے، پھر بھی ہمارے نفس کو خریدنے کے لیے وعدہ فرمایا اور اس کے معاوضے میں اس جنت کا ذکر فرمایا کہ خریدا بالجنت التی لا عیب فیہا، فرماتے ہیں اس جنت کے عوض خریدا جس میں کوئی عیب نہیں. تو میں یہی کر رہا تھا. حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ والوں سے وابستہ ہیں اور ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ان سے لغزشیں اور زلات ہوتی رہتی ہیں کیونکہ وہ معصوم نہیں ہو سکتے. یہ اس وقت تو صرف نبوت کے لیے ہے اور ملائکہ کے لیے ہے، لیکن منحوس وہ سالک ہے جو گر کر کے توبہ نہ کرے. عاصی وہ ہے، عاصی گنہگار وہ ہے بدکار، اور وہ منحوس اور وہ ہے محروم شخص ہے جس کو توفیق توبہ نصیب نہ ہو. اور اگر توفیق توبہ ہو جائے تو ہمارا شر خیر سے تبدیل ہو جاتا ہے. وہی شر جس سے توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین، خطا تو شر ہے، توبہ کی برکت سے خیر لگ گیا، وہ خیر الخطائین ہے، بہترین خطا کار ہے. اور توابون ہیں، توابون کی 3 تعریف کی ہے ملا علی قاری نے کہ رجاؤن ہیں،
جب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ جو عوام کی توبہ ہے اس کے معنی ہے کہ الرجوع من المعصیت الی الطاعت، نافرمانی کو چھوڑ کر نماز روزہ عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور متوسطین کی توبہ یہ ہے الرجوع من الغفلۃ الی الذکر، جب کبھی ذکر چھوٹ جاتا ہے، معاملات چھوٹ جاتے ہیں تو پھر ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور خواص سے امت اولیاء کاملین کی توبہ کیا ہے الرجوع من الغفلۃ الی الحضور، الرجوع من الغیبۃ الی الحضور، وہ اپنے دل کو اللہ سے کسی وقت بھی غائب نہیں کرتے۔ تو دوستو یہ عرض کر رہا تھا، حکیم الامت کی ایک بات پیش کر کے ختم کرتا ہوں، جو حضرت نے حکم دے دیا کہ تھوڑا سا تو کچھ باتیں پیش کر دے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجدد الملت کی جو سالکین لگے ہوئے ہیں استغفار و توبہ سے، ندامت سے، آہذاری سے، دوستو اللہ کا راستہ طاقت سے نہیں طے ہوگا، یاد رکھیے، زور راہ بگدا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں زور کو چھوڑو، طاقت کو چھوڑ دو، زاری راہ بگیر، اللہ سے رونا شروع کر دو۔ اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تعلیم دی گئی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی لا حول ولا قوت الا باللہ کی اکثریت کرو، اس کو کثرت سے پڑھو، کیونکہ مجھے معراج میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج میں جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ یا محمد مر امتا کا، اپنی امت کو آپ حکم دے دیجیے گا ان یکثروا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو حضور نے فرمایا کہ تدری ما تفسیر ہوا، جانتے ہو اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفسیر بیان کی، فرمایا کہ دیکھو الفاظ نبوت کی تفسیر الفاظ نبوت سے ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض حدیثوں کے اندر یہ خاص مضمون تو کیا ہے کہ لا حول عن معصیت اللہ، اس کی تفسیر ہے لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر اللہ کی عصمت و حفاظت سے، ولا طاقت ولا قوت علی طاعت اللہ الا بعون اللہ، اور اللہ کی عبادت کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے مل سکتی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نبوت کی اپنے الفاظ مبارکہ سے اس کی شرح فرما دی۔ اچھا، اور فرمایا کہ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حضور مشکات کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، جب بندہ یہاں زمین کو کہتا ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میرے اندر کچھ طاقت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، نہ نیک عمل کرنے کی، آپ کی مدد کا سہارا ہے، تو اس عاجزی پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں، ملائکہ سے فرماتے ہیں۔ حدیث کی عبارت تو یہ ہے کہ اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ ہے اسلم ہے، کیا مطلب؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں یعنی انقاد عبدی، میرا بندہ مطیع ہو گیا، وہ ترکل انادا، عبدی انقادہ و ترکل انادا، عبارت کی لذت کو دیکھیں، عبدی انقادہ، بندہ مطیع ہو گیا، منقاد ہو گیا، اور اناد کو سرکشی کو ترک کر دیا۔ واستسلمہ کی تشریح شرح کی ملا علی قاری نے، واستسلمہ کے معنی کیا ہے، استسلام کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں یعنی عبدی فوض امور الکائنات الی اللہ باسرہا، میرے بندے نے اپنے دونوں جہان کے غموں کو، دونوں جہان کی فکروں کو میرے سپرد کر دیا، تفویض کامل کر دی، کائنات میں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، فوض عبدی، میرے بندے نے تفویض کر دیا امور الکائنات بتمامہا باسرہا الی اللہ تعالی شانہ، اللہ کی طرف۔ تو جب کبھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں تو درمیان میں یہ عبارت بھی پڑھ لیا کریں اسلم عبدی واستسلم، تاکہ اللہ تعالیٰ کس سے فرماتے ہیں، حدیث میں اس کا پتہ نہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح کے اندر فرمایا کہ اللہ کس سے فرماتے ہیں، متن میں تو اشارہ نہیں مگر حدیث کو سمجھنے کے لیے شروع کی طرف مراجعت کرنی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ یقول للملائکۃ، ملائکہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، متن میں اس کا اشارہ نہیں ہے مگر حافظ ابن حجر اسقلانی شرح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ یقول، اللہ تعالیٰ کس سے فرماتے ہیں، للملائکۃ، کیوں کہتے ہیں؟ معلما، ملائکہ کو تعلیم دیتے ہیں، بکمال قائلہا، یعنی لا حول ولا قوت پڑھنے والا اس کے کمال کی اطلاع کرتے ہیں کہ کمال فنائیت اور ربیت سے فائد ہو رہا ہے میرا بندہ، اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دیکھتے ہیں، یعنی معلما، یقول اللہ تعالیٰ معلما للملائکہ، کیا کہتے کہ بے کمال قائلہا والمتحلی بمعناہا، کہ لا حولہ کے اندر جو معنویت ابدیت ہے، فنائیت ہے، میرا بندہ اس سے متحلی ہو گیا، زیور سے آراستہ ہو گیا فنائیت کی نعمت سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو میں خیر حکیم الامت کی آخری بات پہ عرض کرتا ہوں اور اسی بات ختم کرتا ہوں کہ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ والوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں، سلوک میں ان سے بہت سی لغزشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کرتے رہتے ہیں، جب خاتمہ کا وقت آئے گا، یہ سننے کی بات ہے، اب حکیم الامت کا ارشاد سنیے، جب خاتمہ کا قریب ہوگا
تو اگرچہ وہ اپنی کمزوری بشری کمزوریوں کی وجہ سے اپنی کم ہمتی کی وجہ سے دنیا کے تعلقات کو مغلوب نہ کر سکے ہوں، اس وقت میں جب اللہ اپنے پاس ان کو بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے بدون استحقاق محض اپنے کرم سے اپنی محبت کے تعلق کو غالب کر کے اور دنیا کے تمام تعلقات کو مغلوب کر کے اللہ تعالیٰ حسن خاتمے کے ساتھ ان کو اٹھائے گا، سلوک کی تکمیل فرما کر اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس دعا کیجیے، آپ حضرت سے دعا کی درخواست دعا کیجیے۔ بھائی حضرت حکیم الامت کی دیکھی ہوئی آنکھیں یہاں بہت سے ہیں، حاجی افضل صاحب ہیں، حضرت وہاں فقیر احمد صاحب دعوت بکاتوں ہیں، بھائی فیصل صاحب نے بھی دیکھا۔ حکیم الامت مجدد الملت کو دیکھنے والی آنکھیں اس وقت موجود ہیں، اور ہمارے جتنے صالحین ہیں اللہ تعالیٰ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین جمع ہوتے ہیں ان الرحمت تنزل عند ذکر صالحین، تو صلحاء کے تو ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، فضل عند وجودہم، جہاں چہ جائے کہ وہاں موجود ہوں صلحاء، اور فرماتے ہیں کہ فیہ استحباب الدعاء عند حضور الصالحین، جب صالحین کے پاس پہنچو تو دعا مانگنا مستحب ہے۔ مرقات ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں تو دوستو اس وقت میں مستحب سمجھ کر دعا کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کاملہ عطا فرمائے، اپنی خشیت کاملہ عطا فرمائے، اپنی رضا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جو جو کانٹے عیب کے گناہوں کے ہیں اللہ ہمارے ایک ایک کانٹے کو ہمارے بزرگوں کے سکتے طفیل میں نکال دے، اللہ ہمارے دست و بازو کے سپرد ہمیں نہ پڑو، پیش راتی دے رسوائی پیش، ہم نے اپنے کو بارہا دیکھا، اپنی ذلتوں کو دیکھا کہ ہم اپنے اصلاح کے معاملے میں پست ہمت اور شکست توبہ کے بار بار ذلتوں سے دوچار ہیں۔ اے خدا تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے اولیاء مقبولین کے ہاتھوں کی لاگ رکھتے ہوئے ہمارے تمام کانٹوں کو نکال دیجیے اور ہمارے ہمت کو غالب فرمائیے، ہمارے تمام گناہوں کے چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں تقویٰ کی حیات طیبہ نصیب فرمائیے، اولیاء صدیقین جیسا دل عطا فرمائیے، اولیاء صدیقین جیسا احساس و ایمان اور ان کے جیسا توکل و ذوق اور ان کے جیسا ہمارا دل بنا دیجیے، ہماری روح ایسی بنا دیجیے۔ آپ کریم ہیں، بدون استحقاق عطا فرماتے ہیں۔ کریم کی وہ تعریف جو ملا عظیم محدث ملا علی قاری نے فرمایا کہ کریم الذی یوتی بدون استحقاق، کریم وہ ہے جو بلا استحقاق صلاحیت دے دے۔ اے خدا تعالیٰ آپ کے حضور میں ہم عظیم محدث ملا علی قاری کی کریم کی اس تعریف کو پیش کرتے ہوئے ہم آپ کی کریم ہونے پر یقین و ایمان لاتے ہیں، بدون استحقاق صلاحیتوں کے ہماری جانوں کو صدیقین کے درجے پر فائز فرما دیجیے۔ اگر ساری کائنات کو آپ ولی بنا لیں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اے اللہ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے آپ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور خدا تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا مقبول محبوب اور ولی بنا لیں اور اس خانقاہ کو قبول فرما حضرت کی برکت سے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے حضرت کو میں اس لیے بلایا کہ حضرت کے تشریف لانے سے تیرے اولیاء اور مقبولین کی تشریف آوری سے یہ خانقاہ مقبول ہو جائے، پر تو کسی قابل نہیں، ان بزرگوں کے حکم سے ان کا بھیس بنا کر ایک لاکھ بیٹھی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے تو قبول فرما لے، نقل کی برکت سے ہمارے اندر حقیقت کی روح ڈال دے یا اللہ، اس کو اپنی رحمت سے حکیم الامت کے نام پر اللہ تو اپنے خزانے فیضان کے خزانے برسا دے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور ہماری دنیا کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہنس کر کے تشریف لائے ہیں، ان کی دعا حضرت کی آمین بھی ہو رہی تھی، جتنی بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں سب پر حضرت کی آمین ہے انشاءاللہ، لیکن حضرت کی زبان سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کچھ حضرت دعا فرما دیں۔ ربنا ظلمنا وإن وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب مجھے دعا بنیاد رب العالمین سب حاضرین کے مقاصد اور مراد پورا فرما، جتنا حاضرین ہے رب العالمین سب کے مقاصد اور مراد پورا فرما، سب کے مراد پورا فرما، سب کے مقاصد پورا فرما دے، جو حاجت ہے رب العالمین سب کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ مستمرہ عطا فرما دے، یا رب جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما دے رب العالمین، یا رب جو بیماروں کو روزگار فرما دے، ان کو شفاعت عطا فرما دے رب العالمین، یا رب جو حاجت ہے سب العالمین حاضرینوں کو حاجت کو پورا فرما دے، یا رب سب حاضرینوں کے حاجت پورا فرما دے، سب کے مراد پورا